سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم خطبات و مکتوبات امام حسین علیہ السلام میں سے خطبہ نمبر 4 پر بات کرنے سے پہلے اس کے عربی متن کی تلاوت کریں گے۔ دوبارہ مرکد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری۔ اللہم ان ھذا قبر نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابن بنت نبیک وقد حضرني من الأمر ما قد علمت اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر وأسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا۔ ترجمہ: بار الہا، یہ تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر ہے اور میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اور جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ بار الہا، میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت۔ اے ذوالجلال والاکرام، اس قبر اور صاحب قبر کے واسطے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا اور خوشنودی ہو۔ دی ڈبیٹ میں خوش آمدید، جہاں ہم دستیاب حقائق اور حوالوں کی روشنی میں مختلف علمی زاویوں سے اہم موضوعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ایک انتہائی نازک موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ رات کی تاریکی ہے، مدینہ کا شہر گہری نیند سو رہا ہے، لیکن روضہ رسول پر ایک شخص سجدے میں بے قرار ہے۔ گریا و زاری کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ یہ کوئی عام شخص نہیں۔ یہ امام حسین ہیں؟ جی، امام حسین ہیں۔ وہ اپنا گھر، اپنا شہر اور اپنے نانا کا مدفن ہمیشہ کے لیے چھوڑنے والے ہیں۔ یہ مدینہ میں ان کی آخری رات ہے، اور ہمارا آج کا مرکزی سوال یہ ہے کہ اس تاریک رات میں کی جانے والی وہ دعائیں، وہ مناجات، کیا وہ محض ایک بوجھل دل کی روحانی فریاد تھی، یا پھر وہ تاریخ اسلام کے سب سے بڑے سیاسی، سماجی اور نظریاتی انقلاب کا پہلا باقاعدہ مسودہ تھا؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ عبادات دراصل ان کی عظیم تحریک کے عملی اور نظریاتی فلسفے کا ایک منظم خاکہ تھیں۔ اور دیکھیں، میرا ماننا ہے کہ اگر ہم ان لمحات کو ایک روایتی، سیاسی یا سماجی چشمے سے دیکھنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کی اصل اور گہری روحانیت کو کھو دیں گے۔ یہ لمحات ایک طے شدہ حکمت عملی سے کہیں زیادہ ایک بندے کی اپنے رب کے حضور مکمل تسلیم و رضا کی عکاسی کرتے ہیں۔ تو آئیے حقائق اور نصوص کی روشنی میں اس بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جب میں یہ کہتی ہوں کہ یہ مناجات ایک نظریاتی مسودہ یا ڈیکلیریشن آف انٹینٹ تھا، تو میں یہ بات ہوا میں نہیں کر رہی۔ اگر آپ تاریخ پر نظر ڈالیں تو امام حسین کی قبر رسول پر دونوں زیارات ہمیں ایک واضح تسلسل کا حصہ نظر آتی ہیں۔ تسلسل سے آپ کی کیا مراد ہے یہاں؟ میرا مطلب ہے کہ پہلی زیارت میں امام واضح طور پر بنی امیہ کے طرز عمل کی شکایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، یہ آپ کے حضور میری شکایت ہے یہاں تک کہ میں آپ سے جا ملوں، اور پھر جب وہ دوسری زیارت کے لیے آتے ہیں تو وہ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کو اپنی تحریک کی بنیاد بناتے ہیں۔ صحیح۔ سننے والوں کی آسانی کے لیے اسے یوں سمجھتے ہیں، عام طور پر جب ہم امر بالمعروف کی بات کرتے ہیں تو ایک عام قاری اسے محض ایک اخلاقی نصیحت سمجھتا ہے، جیسے کسی کو سچ بولنے کی تلقین کرنا۔ لیکن امام کے نزدیک اور اس مخصوص ریاستی سیاق و سباق میں یہ محض نصیحت نہیں تھی، یہ ایک کرپٹ ڈھانچے کو چیلنج کرنے اور اس کے خلاف جان فدا کرنے کا باقاعدہ اعلان تھا۔ یہ ان کی تحریک کا آئین تھا۔ ذرا ایک منٹ رکیے، آپ نے لفظ آئین اور اعلان استعمال کیا۔ میں یہاں آپ سے تھوڑا سا اختلاف کروں گا۔ جی، فرمائیے۔ آپ کا یہ اصرار کہ یہ ایک سیاسی ڈیکلریشن تھا، یہ خوارزمی کی ان روایات کی روح سے ٹکراتا ہے جو ہمیں بتاتی ہیں کہ وہاں اصل میں کیا ہو رہا تھا۔ اگر آپ خوارزمی کی روایت کا بغور مطالعہ کریں تو وہاں کسی جلسے یا اعلان کا تاثر نہیں ملتا۔ وہاں واضح طور پر بیان ہوا ہے کہ امام رات سے صبح تک انتہائی گریو زاری کے ساتھ عبادت اور مناجات میں مشغول رہے، ایک ایسا انسان جو ایک شدید روحانی اور وجودی بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اور سب سے اہم بات، ان کی دعا کے الفاظ پر غور کریں۔
وہ فرماتے ہیں کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما جس میں تیری اور تیرے رسول کی رضا ہو۔ بالکل انہوں نے یہ کہا۔ تو اب مجھے بتائیے، کیا کوئی سیاسی رہنما اپنی حکمت عملی کا اعلان کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میرے لیے راہ چن لے؟ میرے لیے وہ راہ پسند فرما کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان کے پاس اپنا بنایا ہوا کوئی حتمی سیاسی مسودہ نہیں تھا، بلکہ یہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے حوالے کر دینے کا نام تھا۔ یہ سراسر روحانی معراج تھی۔ آپ کی اس بات میں وزن ہے کہ دعا کے الفاظ میں گہری روحانیت اور خود سپردگی ہے، لیکن کیا ہم اس واقعے کے ٹھوس پس منظر کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ کس پس منظر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اے الہی کے حصول اور ایک غیر مشروط روحانی کیفیت میں تھے تو وہ مدینہ میں رہ کر بھی تو عبادت کر سکتے تھے نا۔ پہلی زیارت میں حکمرانوں کی سری شکایت کرنا اس بات کا ناقابل تردید ثبوت ہے کہ یہ عمل ایک مخصوص سماجی اور سیاسی پس منظر کے رد عمل میں شروع ہوا۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ جی، اگر یہ محض ایک ذاتی راز تھا تو بارگاہ رسالت میں ایک مخصوص خاندان یا حکومت کی شکایت کا کیا جواز تھا؟ یہ دراصل اس بات کا اعلان تھا کہ موجودہ نظام اب قابل قبول نہیں رہا۔ لیکن کیا واقعی یہ ایک پولیٹیکل پٹیشن تھی؟ میں اسے مختلف زاویے سے دیکھتا ہوں۔ آپ جس شکایت کا ذکر کر رہی ہیں اسے ایک چارج شیٹ کے طور پر دیکھنا شاید تاریخی نصوص کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ زیادتی کیسے؟ کیونکہ بارگاہ رسالت میں کی گئی وہ شکایت کسی سیاسی لیڈر کی تقریر نہیں تھی، وہ دراصل ایک نواسے کی اپنے نانا کے حضور روحانی فریاد تھی۔ ذرائع اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان دعاؤں میں مکہ روانگی کے مخصوص حالات یا مدینہ کے گورنر کے مطالبات کا کوئی صریح ذکر نہیں ہے۔ امام یہ نہیں کہہ رہے کہ یزید نے یہ کیا یا فلاں معاہدہ ٹوٹ گیا۔ تو وہ دوسری زیارت میں کیا کہہ رہے ہیں پھر؟ وہ دوسری زیارت میں انتہائی مبہم مگر گہرے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ ابہام کیا ظاہر کرتا ہے؟ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اصل محرک وہ اہم واقعہ تھا جو روحانی سطح پر امام کو پیش آیا اور جس کا بوجھ وہ صرف خدا اور رسول کے سامنے ہلکا کر رہے تھے۔ ان کا یہ فرمانا کہ تو اس سے آگاہ ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ معاملہ خدا، رسول اور امام کے درمیان ایک انتہائی پوشیدہ راز تھا۔ جب ایک انسان پر عظیم روحانی ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو وہ دنیاوی تفاصیل میں نہیں الجھتا، وہ اسے سیاسی منشور کے طور پر پیش نہیں کرتا۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ تشریح ہے، مگر آپ کی بات سے یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا روحانیت اور عملی انقلابی خاکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ میرا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہ ضد ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ وہ نانا کے حضور فریاد کر رہے تھے اس لیے وہ نظریہ نہیں ہو سکتا۔ ذرا دوسری زیارت کے ان مخصوص الفاظ پر غور کریں جو تاریخ نے محفوظ کیے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ بارآلہ میں نیکی اور بھلائی سے پیار کرتا ہوں اور برائی سے نفرت۔ جی بالکل، اور یہ ایک خالص قلبی کیفیت ہے۔ بظاہر یہ سادہ سی قلبی کیفیت لگتی ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ فرزند رسول کی نگاہ میں یہی وہ اصول تھا جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بنیاد رکھی۔ آپ نے آئین والی بات پر اعتراض کیا تھا، لیکن کسی بھی ریاست یا تحریک کے ابتدائیے کو دیکھیں، اس میں ہمیشہ بنیادی اقدار کا ذکر ہوتا ہے، جیسے انصاف سے محبت اور ظلم سے نفرت۔ معاف کیجیے گا، لیکن میں اس طرز استدلال کو مکمل تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ جی بتائیں۔ آپ نیکی سے محبت اور برائی سے نفرت کو زبردستی ایک سماجی اور سیاسی فریم ورک میں فٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، جبکہ متن خود ہمیں کچھ اور بتا رہا ہے۔ نصوص واضح طور پر کہتی ہیں کہ اس محبت اور نفرت کا اصل مقصد خدا اور اس کے رسول کی رضا کا حصول تھا۔ آپ نے امر بالمعروف کو بنیاد بنا کر اسے ایک نظریاتی تحریک کا درجہ دے دیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ امر بالمعروف اس روحانی محبت کا نتیجہ تھا، نہ کہ اس کا بنیادی محرک۔ بنیاد صرف اور صرف رضا الہی تھی۔ لیکن کیا آپ رضائے الہی کو امر بالمعروف سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا خدا کی رضا ایک ظالم نظام کے سامنے خاموش رہنے میں تھی؟ میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے کہ وہ خاموش رہنا چاہتے تھے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ان کا محرک دنیاوی نظام کو بدلنے کا کوئی سیاسی خاکہ نہیں تھا، بلکہ خالص عشق الہی تھا۔ جب وہ کہتے ہیں کہ میں نیکی سے پیار کرتا ہوں تو وہ دراصل اس ذات مطلق سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں جو تمام نیکیوں کا سرچشمہ ہے۔ جان کی قربانی کا جذبہ کسی سماجی ڈھانچے کو بچانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنے معبود کی رضا کے حصول کے لیے تھا۔
آپ اسے ایک آئین ساز کے مسودے سے تشبیہ دے رہی ہیں، لیکن منشور تو ٹھنڈے دماغ سے حساب کتاب لگا کر لکھے جاتے ہیں۔ خوارزمی کی روایت میں جس بے پناہ قلبی کیفیت کا ذکر ہے، جس شدت سے وہ رو رہے ہیں، وہ کسی سیاسی مسودے کی تشکیل کا منظرنامہ نہیں ہے، وہ ایک عاشق صادق کا منظرنامہ ہے۔ اچھا، اگر یہ واقعی صرف ایک روحانی راز تھا جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، اور اگر واقعی منشور ٹھنڈے دماغ سے لکھے جاتے ہیں، تو پھر ان کے انداز بیاں اور اس کے اثرات پر غور کریں۔ خوارزمی کی اسی روایت میں ایک بہت اہم نکتہ ہے جسے ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کون سا نکتہ؟ روایت کہتی ہے کہ امام کے نالا و فغاں، ان کی گریہ و زاری کی بلند ہونے والی صدائیں دوسروں کو بھی سنائی دے رہی تھیں۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک ایسا شخص جو مدینہ میں اپنی آخری رات گزار رہا ہے، جس کا مقصد صرف روحانی راز و نیاز ہے، وہ خاموشی سے بھی تو مناجات کر سکتا تھا نا، وہ دل میں بھی تو خدا سے کلام کر سکتا تھا۔ میں استدلال کروں گی کہ یہ بلند صدائیں کوئی بے قابو جذبہ نہیں تھیں، بلکہ یہ ایک شعوری کوشش تھی، یہ ایک الارم تھا۔ ایک شعوری کوشش؟ آپ کا مطلب ہے کہ یہ ایک پبلک ڈسپلے تھا؟ میں اسے پبلک ڈسپلے یا پی آر سٹنٹ جیسی اصطلاحات سے نہیں جوڑوں گی، لیکن میں اسے ایک صدائے احتجاج ضرور کہوں گی۔ امام یہ چاہتے تھے کہ مدینہ کے لوگ جان سکیں کہ فرزند رسول کس کرب سے گزر رہے ہیں۔ یہ خاموش روحانیت نہیں تھی، یہ ایک بیدار کرنے والی، جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی جو مدینہ کی خاموشی کو چیر رہی تھی۔ یہ بتا رہی تھی کہ معاشرے میں کچھ اتنا غلط ہو رہا ہے کہ رسول کا نواسہ ان کی قبر پر کھڑا دھاڑے مال کر رو رہا ہے۔ یہ ایک مضبوط استدلال ہے، لیکن کیا ہم نے تاریخی حقائق کو پرکھا ہے؟ متن خود آپ کے اس مفروضے کی تائید نہیں کرتا۔ وہ کیسے؟ دیے گئے ذرائع واضح طور پر کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی مخصوص وجہ بیان نہیں کی گئی کہ امام نے مناجات کے لیے خاص طور پر صبح تک کا وقت ہی کیوں چنا، اور سب سے اہم بات، متن صراحت کے ساتھ یہ بیان کرتا ہے کہ اس بات کی کوئی تاریخی تفصیل موجود نہیں ہے کہ امام کی مناجات سن کر دوسروں پر کیا عملی یا جذباتی اثر ہوا۔ لیکن اثر نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ پیغام دیا ہی نہیں گیا، ہے نا؟ دیکھیں، اگر یہ واقعی ایک شعوری عوامی پیغام ہوتا، ایک بیدار کرنے والی صدائے احتجاج ہوتی جس کا مقصد مدینہ والوں کو جگانا تھا، تو تاریخ ہمیں اس بیداری کا کوئی تو ثبوت دیتی۔ کیا ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں کہ اس رات مدینہ کے لوگ وہ آوازیں سن کر باہر نکل آئے؟ کیا انہوں نے روضہ رسول کے گرد جمع ہو کر کوئی بغاوت کی؟ نہیں ملتا ایسا کوئی تذکرہ۔ یہ تو ہے۔ لہٰذا اسے ایک شعوری پبلک الارم سمجھنے کے بجائے ایک سچے انسان کا بارگاہ الہی میں انتہائی ذاتی اور شدید گریہ سمجھنا حقیقت کے زیادہ قریب ہے۔ جب کسی انسان پر کسی عظیم تقدیر کا بوجھ پڑتا ہے، جب وہ کائنات کے سب سے بڑے فیصلے کے روبرو ہوتا ہے، تو اس کا گریہ بے ساختہ بلند ہو جاتا ہے۔ اسے مدینہ والوں کے لیے ایک کیلکولیٹڈ پیغام قرار دینا اس درد کی توہین ہے۔ یہ کوئی سیاسی تھیٹر نہیں تھا، یہ خالص رب اور بندے کا معاملہ تھا۔ میں تسلیم کرتی ہوں کہ تاریخ میں مدینہ والوں کے فوری عملی رد عمل یا بغاوت کی تفصیلات نہیں ملتی، لیکن کیا واقعی ہم ایک عظیم رہنما کے اعمال اور ان کے پیغامات کو محض اس کے فوری اور مقامی نتائج سے ناپ سکتے ہیں؟ میرا سوال نتائج کا نہیں، نیت کا تھا۔ جی، لیکن آپ نے کہا کہ امر بالمعروف اس روحانی محبت کا محض ایک نتیجہ تھا اور اصل محرک رضائے الہی تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان دونوں کو واقعی ایک دوسرے سے الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں؟ متن ہمیں بتاتا ہے کہ نیکی کی ترویج اور برائی کے خاتمے کا آپس میں نہایت گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ صرف دعا کے الفاظ پر غور کریں، وہ فرماتے ہیں، میرے لیے وہ راہ پسند فرما۔ یہ بظاہر سرنڈر لگتا ہے، لیکن اس کے فوراً بعد وہ کہتے ہیں کہ وہ نیکی سے پیار کرتے ہیں اور برائی سے نفرت۔ یہ محض جذبات نہیں تھے۔ تو آپ اسے شرائط کے طور پر دیکھ رہی ہیں؟ کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ امام خدا کو بتا رہے تھے کہ آپ میرے لیے وہ راہ چنیں جو ان پیرامیٹرز پر پوری اترتی ہو؟ نہیں، وہ شرائط عائد نہیں کر رہے تھے، وہ واضح کر رہے تھے کہ خدا کی رضا کس چیز میں مضمر ہے۔ انہوں نے جان فدا کرنے کا حتمی عزم کر لیا تھا، اور جان فدا کرنا کوئی مجرد قلبی کیفیت نہیں ہوتی۔ مکہ روانگی کا فیصلہ، پہلی زیارت میں شہادت کا پیشگی اعلان،
کہ یہ آپ کے حضور میری شکایت ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ رضائے الہی کا راستہ ایک باقاعدہ سماجی ٹکراؤ اور قربانی کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ روحانیت اور نظریہ، عشق اور سیاست یہاں ایک دوسرے کے متصادم نہیں ہیں۔ نظریہ دراصل اسی روحانیت کا عملی اطلاق تھا۔ میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ روحانیت اور عملی اقدام یہاں آپس میں جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہمارا بنیادی اختلاف ترجیحات اور محرکات پر ہے۔ آپ کا سارا اصرار اس بات پر ہے کہ امام ایک سماجی تبدیلی کا خاکہ مرتب کر رہے تھے۔ جی، میرا یہی موقف ہے۔ لیکن مکہ روانگی کے فیصلے کے پس منظر میں کیا تفصیلات موجود ہیں؟ ان میں مخصوص مظالم یا حکومتی پالیسیوں کا ذکر کیوں غائب ہے؟ اگر امام ایک سماجی تحریک کا اعلان کر رہے ہوتے تو ان کی مناجات میں ان مظالم کی تفصیل ہوتی جنہیں وہ بدلنا چاہتے تھے۔ اس کے بجائے ان کا جملہ جو کچھ میرے لیے پیش آیا ہے تو اس سے آگاہ ہے، یہ ایک ایسے انسان کا طرز عمل ہے جو دنیاوی معاملات کو الہی عدالت میں پیش کر کے خود کو دنیاوی نتائج سے بالکل بے نیاز کر لیتا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک شخص جو تاریخ کے اتنے بڑے طوفان میں گھر گیا ہو، وہ دنیاوی نتائج کی پرواہ کیے بغیر کہتا ہے میرے لیے وہ راستہ چن لے جس میں تیری خوشنودی ہو۔ یہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا نہیں بلکہ ایک ولی خدا کا طرز فکر ہے۔ ان کا مقصد اقتدار کے خلا کو پر کرنا یا کوئی متبادل ریاستی ماڈل پیش کرنا نہیں تھا۔ ان کا حتمی ہدف یہ یقینی بنانا تھا کہ ان کا ہر قدم خدا کی رضا کے سانچے میں ڈھلا ہو۔ دیکھیے، ہم شاید اس بات پر کبھی مکمل متفق نہ ہو سکے کہ ان عبادات کا بنیادی محرک کیا تھا۔ آپ کے نزدیک یہ محبت اور تسلیم کی انتہا تھی، اور میرے نزدیک یہ ایک کرپٹ اور ظالمانہ نظام کے خلاف بغاوت کا باقاعدہ فریم ورک تھا۔ لیکن اگر ہم اس پوری بحث کا نچوڑ نکالیں تو ایک بہت ہی گہرا نقطہ سامنے آتا ہے، اور میں چاہوں گی کہ سننے والے اس پر غور کریں۔ جی، وہ کیا ہے؟ بنی امیہ کے اس مخصوص ریاستی اور سماجی دور میں ریاست لوگوں سے غیر مشروط بیعت اور مکمل خود سپردگی کا مطالبہ کر رہی تھی۔ اس دور میں روضہ رسول پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا کہ میں صرف اس راستے پر چلوں گا جو میرا خدا میرے لیے پسند کرے گا، کیا یہ اپنے آپ میں سب سے بڑا سیاسی اور باغیانہ عمل نہیں تھا؟ جب ریاست آپ سے سرنڈر مانگ رہی ہو تو صرف خدا کے سامنے سرنڈر ہونا بذات خود ایک ریاستی بغاوت بن جاتا ہے۔ یہ ایک بہت دلچسپ زاویہ ہے۔ جی، اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ان کی روحانی تسلیم و رضا اور ان کا سیاسی منشور دراصل ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ واقعی آپ کی اس توجیہ نے اس بحث کو ایک نئی اور گہری جہت دے دی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جب زمینی خدا غیر مشروط اطاعت مانگ رہے ہوں تو سچے خدا کے سامنے جھکنا ایک بہت بڑا اور خطرناک بیان بن جاتا ہے، اور میرا حتمی موقف بھی اسی بنیاد پر کھڑا ہے کہ ان مناجات کی اصل طاقت ان کی سیاسی منصوبہ بندی میں نہیں تھی بلکہ اس بے پناہ روحانی استقامت میں تھی جس نے انہیں ہر دنیاوی خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ بالکل۔ ان کی طویل شب بیداری، ان کی شدت گریہ اور ان کی دعا کہ میرے لیے وہ راہ پسند فرما، اس بات کے ناقابل تردید شواہد ہیں کہ ان کا سفر ایک خالص روحانی فیصلے کے تابع تھا جس نے بعد میں تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ اور مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں اس بنیادی بات پر مکمل اتفاق کر سکتے ہیں کہ امام حسین کی یہ عبادات اور مناجات محض ایک رسم نہیں تھیں، یہ تاریخ کے ایک عظیم ترین واقعے کا نقطۂ آغاز تھیں جس میں خدا اور رسول کی خوشنودی سب سے مقدم تھیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، چاہے ہم اسے ایک منظم نظریاتی منشور کے طور پر پڑھیں یا ایک خالص بے ساختہ اور گہری روحانی خود سپردگی کے لمحے کے طور پر، اس بات سے قطعی انکار ممکن نہیں کہ روضہ رسول پر گزرنے والی وہ رات تاریخ انسانیت کی ایک مقدس ترین اور فیصلہ کن رات تھی۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم تاریخ کے ان ابواب کو بار بار کھوجتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات سب سے طاقتور منشور روشنائی سے یا شاہی درباروں میں نہیں لکھے جاتے، بلکہ وہ رات کی تاریکی میں مناجات، آنسوؤں اور گریہ ازاری کے ذریعے مرتب ہوتے ہیں۔ اس واقعے کو سمجھنے کے دونوں زاویے اپنی جگہ مضبوط دلائل رکھتے ہیں، اور اب حقائق کی روشنی میں آپ خود اس عظیم واقعے اور ان تاریخی لمحات کی گہرائیوں پر غور کر سکتے ہیں۔ دی ڈیبیٹ میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔